اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے مدد کا مل جانا ہے۔ اسباب کا مل جانا اللہ کی طرف سے مدد کا مل جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مدد کے لیے اسباب دے دیتے ہیں، لیکن یہ اسباب اللہ تعالیٰ اس امتحان کے لیے دیتے ہیں کہ یہ ان اسباب میں جو رکاوٹیں آئیں، ان رکاوٹوں کی وجہ سے یہ اسباب میں میرے حکم کو پورا کرتے ہیں یا توڑتے ہیں۔ دھیان سے بات سننا، اللہ رب العزت اسباب اس لیے دیتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان اسباب میں میرا حکم پورا کرتے ہیں یا توڑتے ہیں۔ اگر بندہ اسباب میں حکم پورا کر دے تو اللہ رب العزت دین اور دنیا دونوں لائن کے اسباب میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اگر یہ حالات کی وجہ سے حکم توڑ دے، حالات کی وجہ سے حکم توڑ دے تو اللہ رب العزت اس سے دین بھی چھین لیتے ہیں، دنیا بھی چھین لیتے ہیں۔ میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت۔ اللہ رب العزت دین کی محنت کرنے والوں کو بھی اسباب دیتے ہیں اور دنیا کی محنت کرنے والوں کو بھی اسباب دیتے ہیں۔ دین کی محنت کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ غیبی اسباب دیتے ہیں، کیسے؟ غیبی اسباب، اور دنیا کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب دیتے ہیں، اور دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیبی اسباب دیتے ہیں۔ دنیا کی محنت کرنے والوں کو دنیاوی اور ظاہری اسباب دیتے ہیں، دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیبی اسباب دیتے ہیں۔ جتنی صحابہ کرام کی مدد ہوئی ہے اسلام پر قائم ہونے میں باطل کے خلاف، وہ ساری مدد اور نصرت اس پر ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے دین کی طرف نقل حرکت کے ذریعے اللہ کے دین کی طرف امت کو بلایا۔ اس میں جو رکاوٹ پیش آئی انہوں نے اس رکاوٹ میں اللہ کے اس حکم کو چھوڑا نہیں، اللہ کے اس حکم کو چھوڑا نہیں۔ صحابہ کرام کی باطل کے خلاف جو مدد ہوئی اور اسلام کے قائم ہونے میں صحابہ کی جو مدد ہوئی وہ صرف شرط پر ہوئی کہ انہوں نے باوجود رکاوٹوں کے دعوت اللہ کو چھوڑا نہیں، کیونکہ جو حالات کی وجہ سے دعوت چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان سے کام لیتے نہیں ہیں، اللہ ان سے کام لیتے نہیں۔ جو حالات کی وجہ سے حکم چھوڑ دیں اللہ ان سے کام لیتے نہیں۔ میری بات توجہ سے سننا بہت، کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا صحابہ کی سیرت میں کہ جس میں انہوں نے دعوت اللہ اور دین کی محنت کو چھوڑ دیا ہو حالات کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے تھے جو حالات کی وجہ سے کام چھوڑ دیں گے اللہ ان پر اس سے زیادہ برے حالات لائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اسباب دونوں کو دیتے ہیں، دنیا والوں کو دنیاوی اعتبار سے اور دین کی محنت کرنے والوں کو غیبی اسباب۔ اگر یہ حالات میں دعوت چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور اگر یہ حالات کی پرواہ کیے بغیر کام میں لگے رہیں تو اللہ رب العزت ان کے راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، سارے ملک میں یوسف علیہ السلام کے خلاف ماحول بنا ہوا ہے، تہمت لگائی گئی ہے، زنا کی تہمت، اس پر بھی جیل ہو گئی۔ یہ نہیں کہ یوں انتظار کرتے کہ بھئی اللہ کی طرف بلانے کا کام جب ہونا چاہیے جب ہمارے حالات اچھے ہوں اور ہم لوگوں میں بدنام ہونے کے بجائے خوش نام ہوں، تب تو لوگ ہماری بات کو لیں گے۔ اور اگر ہم نے بدنامی کے ساتھ اور حالات میں جب سارا ملک خلاف ہے ایسے حالات میں دعوت کا کام کیا تو کیونکہ ہم پر ایک تہمت لگی ہوئی ہوگی، لوگ ہماری بات لوگ لیں گے نہیں۔ میری بات توجہ سننا، ہماری بات لوگ لیں گے نہیں، پہلے ہمارے اوپر سے تہمت ختم ہو جائے اور ہم لوگوں کی نگاہ میں پہلے اچھے بن جائیں، اس کے بعد پھر یہ کام کریں گے تو لوگ ہماری بات مانیں گے۔ انبیاء علیہ السلام
پر ہر لائن کی تہمتیں لگیں، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی اور صحابہ نے حالات کی وجہ سے کام نہیں چھوڑا، حالات کی وجہ سے کام نہیں چھوڑا۔ یوسف علیہ السلام ہر طرح کے حالات میں گھرے رہے، لیکن جیل میں بھی دعوت کو مقدم رکھا، جیل کے اندر بھی دعوت دیتے رہے۔ 2 قیدی جیل میں داخل ہوئے، دونوں کو یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں دونوں کو دعوت دی، دونوں کو دعوت دی۔ دونوں اپنے جیل کے ساتھیوں کو پہلے اللہ کا تعارف کروایا، اپنا دین، اپنا مذہب اور اسلام سمجھایا، اور پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر دی۔ اللہ کی شان، اللہ تعالی نے یہ غیبی مدد کی کہ جن کو تہمتیں لگا کے جیل میں ڈالا گیا تھا وہ وہاں سے وزیر مالیات بن کر نکلے، وہ وہاں سے وزیر مالیات بن کر نکلے۔ جنہوں نے جھوٹا کر کے جیل میں ڈالا تھا انہوں نے ہی کہا کہ یوسف تم ہی سچے ہو، تم بتاؤ ہمارے خواب کا کیا مطلب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں جان سکتے اس خواب کا مطلب کیا ہے، اس خواب کی صحیح تعبیر سے تمہارا پورا ملک فقر و فاقے سے اور قحط سالی سے بچ سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں لاویں گے، حالات لاویں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کام کرنے والے اس حال میں بھی کام کر رہے یا نہیں، اس حال میں بھی کام کر رہے یا نہیں۔ اگر یہ حالات کی وجہ سے کام میں ذرا بھی کمی کریں گے، دیکھو حالات اور رکاوٹیں کام کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، چھوڑنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ حالات اور رکاوٹیں کام کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ تم حالات میں کام بڑھاؤ، کیونکہ حالات میں اللہ کی مدد کی ضرورت زیادہ ہے۔ یعنی حالات درست ہوں گے تو کام کریں گے، بلکہ یوں کہو کہ کام کریں گے تو حالات درست ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے کہ کام کرنے والوں کو منافق اور باطل نے کسی ایسی بات میں پھنسا دیا جو کام ان کی کرنے کا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی کام میں مشغول کر دیا کرتے تھے۔ حیات حضرت نے ایک باب قائم کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا فتنوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ فتنے ختم ہو جائیں گے تب کام کریں گے۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا قرآن میں کہ جو فتنے سے بچنے کے لیے کام چھوڑیں وہ خود فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو فتنے سے بچنے کے لیے کام چھوڑیں وہ خود فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ عجیب قرآن کی آیت۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ایسے بھی ہیں مدینے میں رہنے والے کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم مدینے میں رہ لیں، آپ جس رخ پر بھیج رہے ہیں یہاں ہمیں نہ لے جائیے، اس لیے کہ اندیشہ ہے ہم کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ یہ تو لوگ اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑنے کی وجہ سے فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ ان کا نہ نکلنا ہی فتنہ ہے، اگر نکل جاتے اللہ کے راستے میں تو فتنے سے بچ جاتے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، جنہوں نے نکلنا نہ چاہا، جنہوں نے فتنے کی وجہ سے نکلنا نہ چاہا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو فتنے کی وجہ سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں یہ خود فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے قرآن کی۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ یہ تو سن لوگوں سے فتنے میں پڑ گئے جو یوں کہیں کہ بھائی فتنہ ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی نہ نکلو۔ غزوہ مریسیہ میں ایک انصاری ایک مہاجری کے درمیان پانی لینے پر کچھ بحث ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ مار دیا۔ اس پر انصاری نے انصار کو آواز لگائی میری مدد کرو، ادھر مہاجرین نے مہاجرین کو آواز لگائی میری مدد کرو، دونوں طرف کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے یہ دیکھا ادھر ایک منافق نے کہہ دیا
کہ عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے، عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اب چل پڑی بات دو کے درمیان، ہاں بھئی کون عزت والے کون ذلت والے، بھئی کون کسے نکالے گا؟ بیٹھ گئے آپس میں بحث کرنے، دیکھ لیں گے ہم بھی کون کسے نکال دے گا۔ آپ نے دیکھا اچھا ایک منافق کی بات سے ہمارے صحابہ متاثر ہو گئے، ایک منافق کی بات سے متاثر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ چلو چلنا شروع کرو۔ اتنا چلایا اتنا چلایا اتنا چلایا کہ لے کے صبح سے لے کے رات تک، اور پھر پوری رات، پھر اگلا پورا دن، پھر اس سے اگلی پوری رات، پھر تیسرا دن ہر صحابی اپنے گھوڑے اپنے اونٹ پر سوار، اور اتنا چلایا کہ صحابہ چلتے 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 تھکے چور ہو گئے۔ حکم نہیں ہے رکنے کا، حکم نہیں ہے رکنے کا، حکم نہیں ہے، چلنا ہے۔ خوب چلایا اور تیز چلایا اور فوراً نکال دیا صحابہ کو، ابھی چلو، یہاں تک کہ پورا دن پوری رات، پورا دن پوری رات، پھر جا کے تیسرے دن دوپہر کو اجازت ملی ٹھہرنے کی۔ گرم گرم ریت، صحابہ اپنی سواریوں سے اترے اور گرم ریت پر پڑ کے سو گئے۔ اس کے بھی احساس نہیں تھا کہ ریت تپ رہی ہے، گرمی ہے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ ان کا ذہن یہ اس بات کی طرف، اس بات سے ہٹے، دو بھی آپس میں ایک ساتھ مل کر نہ بیٹھیں کہ وہ اس بات کا ذکر کریں گے کہ منافق نے کیا کہا۔ تو میں نے تو یہ تمہیں ایک سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ یوں مت کہو کہ فتنے ہو رہے ہیں، بلکہ یوں سوچو کہ اللہ رب العزت کی وہ غیبی مدد، اللہ رب العزت کی وہ غیبی مدد جس سے فتنہ ختم ہوتے ہیں اور اپنے دین پر استقامت ہوتی ہے، اس غیبی مدد کے لیے اللہ نے کیا شرط لگائی ہے، اس مدد کے لیے اللہ نے کیا شرط لگائی ہے، اس مدد کے لیے اللہ نے کیا شرط لگائی؟ اللہ نے شرط لگائی ہے، دیکھو میری بات توجہ سے سننا، اللہ نے شرط لگائی ہے دعوت اللہ کی۔ اگر تم دعوت پر مجتمع ہو اور دعوت پر قائم ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے تو تم دین کی مدد کرو گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے تو تم دین کی مدد کرو گے۔